خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے، اور جو احباب دیگر معاملات میں مصروف ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ان کو چاہیے اپنی تمام تر کاروباری دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت اس آیت مبارکہ کے اندر ایک میسج دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، محبوب کے غلاموں کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ پہلا خطاب کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ میں ابتدائی طور پر 3 اس کے درجے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کفر اور شرک کو چھوڑ دو۔ یہ ایک پہلا درجہ ہے کہ کفر اور شرک کو تم نے چھوڑنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہ ہے اللہ سے ڈرنا کہ کفر اور شرک کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، اس کے بعد تمام گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کفر و شرک کو بھی چھوڑ دیں، تمام گناہوں کو بھی ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ اب منازل طے کر رہا ہے مومن۔ تیسرے نمبر پر اللہ سے ڈرو یعنی شبہات، جن چیزوں میں کوئی شبہ پایا جائے، یہ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، پتہ ہی نہ چلے، شبہ آ جائے، ان شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 1 کفر اور شرک کو چھوڑنا، نمبر 2 تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، نمبر 3 جن چیزوں میں شبہ پایا جائے ان کو بھی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زوجہ نے کھانا بنایا۔ امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے، بھی یہ بتاؤ گھر میں آٹا تھا نہیں، تم نے یہ کھانا کہاں سے بنایا ہے؟ روٹیاں کیسے بن گئی؟ آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ یہ آٹا میں اپنے بیٹے کے گھر سے لے کر آئی ہوں، وہ وکیل تھا تو میں نے روٹیاں بنا لی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے، جو وکیل ہے اس کی کمائی میں مجھے شبہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے ان کی تمیز نہیں ہوتی۔ دیکھو وکیل کا وکالت کرنا درست ہے، لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، پھر خود اس کو طریقے بتا رہا ہے کہ تم نے ایسے بیان دینا، ایسے نہیں دینا، تم نے اس طرح کہنا اور اس طرح کے گواہ تم نے تیار کرنے ہیں۔ جب ایک مجرم کو قاضی کے سامنے وہ بے گناہ ثابت کر دیتا ہے اور جو بے گناہ ہوتا ہے اس کو مجرم ثابت کر دیتا ہے، جب وہ اس بات کی فیس لیتا ہے وہ اس کے لیے حرام حلال تو نہیں ہے نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے، مجھے شبہ ہے لہٰذا یہ روٹیاں میں نہیں کھاتا،
مائی صاحبہ نے وہ کھانا اٹھایا، جو طالب علم تھے کہا چلے ان کو دے دیتی ہوں، ضائع تو نہیں نہ ہوگا۔ جو آپ کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل کے پاس پڑھا کرتے تھے، وہ شاگرد بھی پھر امام احمد بن حنبل کے تھے، انہوں نے کہا یہ کھانا ہمارے استاد نے کھایا ہے۔ مائی صاحبہ فرمانے لگی نہیں، فرمایا پھر یہ اٹھا لو، ہم بھی نہیں کھاتے۔ فاقہ اچھا ہے، شبے والی چیزیں ہم کھاتے نہیں ہیں۔ اب مائی صاحبہ سوچ رہی تھی اس کا میں کیا کروں، اس نے سوچا کہ چلو دریا میں ڈال دیتی ہوں، مچھلیاں دریا کے جو جانور ہوتے ہیں وہ کھا لیں گے۔ اس نے روٹیوں کے باریک باریک ٹکڑے کیے، دریا پہ گئی اور دریا میں ڈال دیے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا وہ جو روٹیاں تم نے بنائی تھی ان کا کیا کیا؟ کہا بھی تم نے بھی نہیں کھائی، تمہارے شاگردوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا، میں نے تو وہ دریا میں ڈال دیے تاکہ چلے مچھلیاں کھا لیں گی۔ اس کے بعد جب امام احمد بن حنبل کو پتا چلا کہ وہ روٹیاں جو شبہ والی تھیں، کوئی کنفرم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، ایک شبہ ہی تھا نا، جب پتا چلا کہ وہ روٹیاں مائی صاحبہ نے، میری زوجہ نے دریا میں ڈال دی ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کبھی مچھلی نہیں کھائی تھی۔ یہ ہے شبے سے بچنا۔ امام صاحب کے پاس ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا، بھی میری بکری گم ہو گئی ہے، دعا کر دیں مل جائے۔ آپ نے دعا تو کر دی، لیکن اس کے بعد جو ماہر ہوتے ہیں، قصاب جو ماہر ہیں، ان کو بلایا۔ پہلے اس سے پوچھ لیا تھا جس کی بکری گم ہوئی اس کی عمر کتنی تھی، اس کی صورتحال کس طرح کی تھی۔ پھر جو ماہر لوگ ہوتے ہیں قصاب، ان کو بلایا، پوچھا بھی بکری کی عمر اتنی ہے، اس کی صحت اس طرح کی ہے، بتاؤ اگر وہ زندہ بھی رہے تو کتنے سال رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں اگر ہو تو وہ تقریباً 7 سال رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں، یا تو وہ کوئی جانور اس کو کھا جائے گا یا پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ وقت وہ رہ نہیں سکتی۔ امام صاحب نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بکری کا گوشت طلب کیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا عرصہ بکری کا گوشت کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آپ فرمانے لگے تم جانتے ہو کہ فلاں وقت میں ایک آدمی میرے پاس دعا کروانے آیا تھا کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، میں نے اس کے بعد یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بکری جو ہے کسی قصاب کے پاس جائے، وہ اس کو ذبح کر کے فروخت کرے، کہیں وہ گوشت ہمارے گھر میں نہ آ جائے اور وہ گوشت جو ہے چوری والی جو بکری ہے اس کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ حالانکہ انہوں نے تو خود خریدنا تھا، لیکن جس چیز کے اندر شبہ آ جائے اللہ والے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ یہ روڈ سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دکھائے نا، وہ نوجوان بچے جو ہیں وہ پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جو کھینچ کے لے آتا ہے اس کی واہ واہ ہوتی ہے، بھی اس نے چلتی ہوئی ٹرالی پہ گنا کھینچ کے لے آیا ہے۔ اس کی واہ واہ نہ کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ تو حرام مال ہے، یہ جو تم کھا رہے ہو یہ کوئی تمہاری ملک میں تھوڑا ہے، یہ تو تم نے مال غصب کیا ہے کسی کا جاتے ہوئے۔ جب ان چیزوں کی تمیز ہم کرنا شروع کر دیں گے، اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز دیں گے، پھر جا کر جو ہے وہ بچے جو ہیں ہمارے گھر کے اندر بھی اسلامی ماحول ہوگا۔ ایک بات اور یہاں پر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام صحابی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا بات ہے، تمہارے دیگر ساتھی نماز کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تم جلدی سے چلے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے، غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور اس کا جھکاؤ ہمارے گھر کے صحن میں، مدینہ شریف میں صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں،
وہ کھجوریں ٹوٹ کر ہمارے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں. میں نماز فجر پڑھ کر جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں، مجھے یہ خدشہ اور خوف لاحق ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے اٹھیں اور وہ کھجور اٹھا کر کہیں منہ میں نہ ڈال لیں. میں جلدی سے جا کر وہ کھجوریں سمیٹتا ہوں اور اپنے ہمسایوں کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں بھی یہ تمہارے درخت کا پھل ہمارے گھر میں آ گیا تھا، یہ اپنی کھجوریں لے لو. تو یہ صورتحال تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جس کے بال بچے زیادہ ہوں، ذرائع آمدنی اس کی کم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل نہیں ہونے دیتا، ان کو رزق حلال کھلاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے کائنات کی کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ جنت میں جائے گا. کہ جس نے اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلایا ہے. اور وہ خوش نصیب عورت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دیں اور وہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کو بھی جنت میں داخل ہونے سے قیامت کے دن کوئی چیز نہیں روک سکتی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا یعنی نمبر 1 کفر اور شرک کو چھوڑنا ہے. اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ ہے تو فقط رب کی ذات کو ہے. نمبر 2 ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہے. نمبر 3 جن چیزوں کے اندر شبہ آ جائے ان کو بھی چھوڑ دینا ہے. فرمایا جب یہ پوزیشن تمہاری بن گئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور میں نے اس کے معنی بیان کیے. اور اللہ سے ڈرنا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب معنی ایک آسان سا میں کر دوں، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، انسان نے بہت ہی نازک اور باریک لباس پہنا ہو، ہوا چل رہی ہو، جس طرح وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر بیچ میں سے گزرتا ہے، کہیں کس کانٹے دار جھاڑی میں لباس اٹک کے پھٹ نہ جائے، وہ اپنے آپ کو اپنے دامن کو سمیٹ کر جس طرح گزرتا ہے نا. فرمایا تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے اس طرح اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا سے گزر جائے کہ اس کے قریب گناہ نہ آنے پائے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. جب یہ پوزیشن ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ بات ہم سے نہ کہو کہ تم کیا درباروں پہ کیا بابوں لوگوں کے پاس لینے جاتے ہو، ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی خود تربیت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اور یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے. جو ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے. پہلے تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، جب اس اہل ہو جائے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جہاں بھی صادقین کا لفظ آتا ہے سب سے پہلے صادقین میں جو مراد ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے سب سے بڑے صوفی، اگر کسی نے سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہے نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہیں.
اور سب سے بڑے صوفی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، فرمایا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کی عمر تقریباً 15 سال کی ہوئی، آپ کے والد گرامی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وراثت کے اندر ایک باغ آپ کو ملا، ایک چکی ملی جو پانی سے چلا کرتی تھی، تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش اسی کو بنا لیا، چکی چلاتے اور پودوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ تھے حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ علیہ، وہ مجذوب بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ابھی تقریباً 15 سال تو عمر ہے، ان کے باغ میں تشریف لائے۔ جب آپ نے اس مجذوب بزرگ کو دیکھا، ان کو درخت کے سائے میں بٹھایا، ان کی خدمت کی، انگوروں کا جو ایک گوشہ ہوتا ہے وہ ان کو پیش کیا، پانی ان کو پیش کیا۔ جب یہ خدمت کی تو اس مجذوب کو، اس نوجوان کی خدمت بھا گئی، اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا ایسا کرو، آپ نے اتنی خدمت میری کی ہے، میں بھی تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ کھانے والی چیز اپنے کپڑے میں سے نکالی اور منہ میں سے چبایا، اس کو چبا کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دی، فرمایا کہ یہ تم کھا لو۔ انہوں نے بھی تبرک سمجھ کے کھا لیے۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ جھوٹا ہو گیا، مومن کے جھوٹے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جھوٹا ہوتا تھا، اس کے اوپر تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ پانی مل جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بچا ہوا دودھ مل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچا ہوا پانی مل جائے، تو وہ بڑے تبرک کے لیے اس کو لیتے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، بڑے سخی تھے، جو کچھ بھی مانگتے وہ دے دیتے۔ ان کے پاس سرکار علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی تھا جھوٹا، تو کسی نے کہا یار یہ تھوڑا مجھے بھی دے دے۔ کہتا میں سخی ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جھوٹا میرے پاس ہو اور وہ میں تجھے دے دوں، یہ تو برکت کے لیے میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صورتحال صحابہ اکرام کی تھی، یعنی مومن کے جھوٹے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور کے شاگرد بھی ہیں۔ اصحاب صفہ جو اسلام کا پہلا جامعہ تھا، ان طالب علموں میں جو شمار ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ بطور منیٹر، جس طرح کلاس انچارج نہیں ہوتے، یہ تھے، طالب علم تھے۔ بھوک نے ستایا، بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرا جب کہیں سے بھی کوئی چارہ نہ بنا، کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ نہیں بنا کھانے کا، تو میں سرکار علیہ السلام کی خدمت میں ہی آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، یہ سارے طالب علموں کو پلا دو۔ ابو ہریرہ پہلے تو کہتے دل میں یہ خیال بنا، یہ چھوٹا سا دودھ کا پیالہ ہے، ایک دو صحابی ساتھی پیئیں گے، ختم ہو جائے گا، میرے لیے کیا بچے گا، مجھے تو بہت بھوک ستا رہی ہے۔ کہتے خیر حضور نے فرمایا سب کو پلا دو۔ صحابی تھے، عقیدہ تھا کہ حضور نے فرمایا سب کو پلا دو، اب یہ سب پی لیں گے۔ کہتے میں نے پلانا شروع کیا، تمام صحابہ اکرام نے، تقریباً 70 کے لگ بھگ طالب علم تھے، وہ جو اصحاب صفہ تھا، یہ پہلا جامعہ ہے اسلام کا، اور یہ سرکار علیہ السلام کے ہی شاگرد ہیں۔ وہ چھوٹا سا دودھ کا پیالہ تمام صحابہ اکرام نے پیا، اور سیر ہو کر پیا، خوب پیا، پیٹ بھر کر پیا، لیکن ایک قطرہ بھی اس پیالے سے کم نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔
کہتے میں نے پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پی لو. کہتے میں نے اور پیا. پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے. کہتے اور پیا. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر مزید اور پیتا ہوں جو اندر ہے وہ بھی باہر آ جائے گا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ خود نوش فرمایا اور اس کو ختم کر دیا. یعنی 70 صحابہ حضرت ابو ہریرہ ان تمام کا جھوٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. مومن کا جھوٹا پینا صرف شفا ہی نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اسلام تو یہ ہے. اس بزرگ نے جو مجذوب بزرگ تھا، خواجہ غریب نواز کے بعد میں جو تشریف لائے تھے، کچھ چبایا، چبا کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا. آپ نے وہ جب کہتے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے وہ اپنے منہ سے پیٹ کی طرف گیا نا، جیسے ہی وہ لقمہ میرے اندر گیا میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. دنیا کی محبت نکل گئی، مولا کی محبت بیچ میں آ گئی. کہتے میں نے وہ چکی وہ باغ بیچ کر یہ پیسے جو ہے فقراء میں تقسیم کر دیے. علم دین کے حصول کے لیے میں نکل پڑا. قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، دیگر علوم حاصل کیے. تمام علوم جو مروجہ تھے وہ حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ پھر میں مرشد کامل کی تلاش میں نکلا. اللہ اکبر. جب انسان نیک راستے پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیتا ہے. حضرت عثمان، خواجہ عثمان حربانی رحمت اللہ علیہ، ان کے جا کر بیعت ہو گئے. ان کے بیعت ہوئے، ان کی خدمت میں رہے تقریباً 21 سال. آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. خواجہ غریب نواز نے ایسے ہی نہیں، آج ممبر پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ اولیاء اللہ کے ناموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. لوگ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. 21 سال انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان حربانی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت کی. جب اتنی خدمت کی، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کی بھی سعادت حاصل ہوئی. جب حج پہ گئے نا، میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان حربانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی مولا یہ میرا مرید ہے، تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ سعادت مندی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کو ملی ہے. اور ویسے بھی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں. آج کسی وڈیرے کا کوئی دوست ہو، وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے، اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. اور میں نے کہا جملہ درست کر. اللہ کے ولی یہ عربی زبان کا جملہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کا دوست. یا تو اس کو اللہ کا دوست ہی نہ مان. اگر اللہ کا دوست مان لیا ہے تو پھر یہ نہ کہہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کسی وڈیرے کا، ایم پی یا ایم این اے کا دوست ہو، وہ تو سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ جب وہ کسی کام کا اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان دوستوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو کر دیا کرتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف میں گئے. وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے
السلام علیک یا سید المرسلین وخاتم النبیین۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ سلام عقیدت پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا ایک لقب ہے نا عطائے رسول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم نے غریب نواز کو، معین الدین کو ہند کا راجہ بنا دیا ہے، ہند کی ولایت ہم نے ان کو عطا کر دی ہے۔ ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی ہندوستان میں کہ وہاں جا کر انہوں نے دین کا کام کرنا ہے۔ پھر یہ کہاں سے چلے؟ دیکھو نا، علم تو انہوں نے حاصل کیا تھا عراق میں، ایران میں، بغداد میں، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر جب ہندوستان پہنچے، راستے میں مختلف اولیاء اللہ کی زیارات، ملاقات، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آئے ہیں۔ یہاں آ کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے چلہ کیا۔ لوگ کہتے چلہ کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہاں آ کر انہوں نے حضرت داتا علی حجویری سے مشورہ کیا تھا ہندوستان جا کر دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ جب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے نواز دیا تو خواجہ غریب نواز نے جہاں بیٹھ کر چلہ کیا تھا نا، وہ جگہ اب بھی ہے داتا صاحب۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک شعر کہا تھا داتا صاحب کی شان میں، وہ شعر آج بھی داتا علی حجویری کے مزار پر لکھا ہوا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آلہ رحمہ۔ گنج بخش فیض عالم، اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ داتا علی حجویری کا فیضان سارے عالم پر جاری ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ داتا علی حجویری جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہیں، نا کہ سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما۔ مطلب یہ ہے کہ راہ طریقت کے اندر جو ناقص ہیں آپ ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو پیر کامل ہیں حضرت داتا علی حجویری ان کے لیے رہنما ہیں۔ یہ شعر کہا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ ابھی تمہیں کیا پتا بابے کیا ہوتے ہیں، بابوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اور بھی اللہ والوں کو اللہ والے جانتے ہیں نا جی۔ ان کو ہی پتا تھا کہ داتا علی حجویری کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فیض پانے والے تو آج بھی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ سے فیض پا رکھی ہیں۔ فیض پانے والے تو خواجہ معین الدین عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزاج سے بھی فیض پا رکھی ہیں۔ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کس کو نصیب ہوگا۔ پہلے ہم وہ لیول تو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے تقوی پرہیزگاری کا ذکر ہے، پھر ان صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہ نیک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزگی اختیار کرو تبھی جا کر تمہیں ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ ہندوستان میں گئے ہیں، اجمیر میں گئے، کس لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ ان کی ڈیوٹی اس لیے لگی تھی کہ تم وہاں جاؤ، تمہاری وجہ سے کفر ختم ہوگا، کفر کے اندھیرے دور ہوں گے، اسلام کا نور ہر جگہ پھیل جائے گا۔ یہ چونکہ وہاں پر گئے تھے دین کی اشاعت کے لیے، اب یہاں پر یہ اعتراف جو ہے اس کا جواب بھی ہو جائے گا۔ کہتے تم خواجہ غریب نواز کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہو کہ بھی پورا طلا جو ہے انا صاغر جو ہے وہ ان کے قدموں میں آ گیا، میدان کربلا میں نعرے فرات جو ہے امام حسین کے خیمے میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شان عطا کر رکھی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دین کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلانے نہیں۔ اسلام بچانے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے، اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کرامات دکھائیں۔ خلفاء نے آ کر شکایت کی، حضور انہوں نے تو وضو کرنے سے منع کر دیا ہے کہ یہ مسئلے آگے ہمارا پانی ناپاک کر دیں گے، تم یہاں پر غسل نہیں کر سکتے، تم یہاں پر وضو نہیں کر سکتے۔ خواجہ غریب نواز نے ایک مٹی کا بنا ہوا برتن دیا، فرمایا جاؤ اپنے خلیفے سے اس تلا سے انا ساگر سے کہنا خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بحث تکرار کرتا، حضور اس میں تو لیٹر 1.5 لیٹر پانی آئے گا، اس پیالے میں لوٹے میں کتنا کا پانی آ جائے گا؟ اتنا بڑا تلا، اتنا پانی، اتنے 100 گیلن لیٹر وہ پانی اس میں کیسے آئے گا؟ ہم تو بحث کرتے نا، جہاں عقیدت ہوتی ہے وہاں سوال نہیں کیا جاتا۔ اس خلیفے نے وہ برتن اٹھایا، خواجہ کا حکم ہے، جا کر تلا پر پہنچے، کہا خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا۔ وہ سارا تلا سمٹ کر اسی برتن میں آ جاتا ہے۔ اب وہ پانی کو لے کر خواجہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب ہندوؤں کو پتا چلا یہ سارا تلا کہاں گیا، اب تو پانی کی قلت ہو گئی ہے، وہ جب پتا چلا تو وہ دوڑے خواجہ کے قدموں میں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر بے شمار ہندو جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ کے حکم پر جب وہ خلیفہ دوبارہ وہاں پر پہنچا ہے اور اس کو اجازت دی ہے تو دوبارہ وہ تلا جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز۔ کہتے ہیں غریب نواز اس تلا کو اپنے پاس بلا لیں، امام حسین نہر فرات کو اپنے پاس کیوں نہ بلا سکے؟ اور میں نے کہا ساری صلاحیتیں تھیں لیکن ڈیوٹیاں مختلف تھیں۔ خواجہ غریب نواز اجمیر میں ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے کرامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اور اسلام بچانے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ نے اتنی استقامت دکھائی، جوان علی اکبر سے لے کر 6 ماہ کا علی اصغر اپنے نانے کے دین پہ وار دیا ہے لیکن اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ تھی استقامت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی استقامت سے نانے کا دین بچا کر دکھایا ہے، اور وہاں پر کوئی سودے بازی نہیں کی تاکہ مورخین یہ نہ لکھے کہ صحابہ اکرام نے دین پر جانیں دیں لیکن رسول اللہ کی اہل بیت پر جب یہ باری آئی اور دین کا معاملہ آیا تو انہوں نے سودا کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار کی اہل بیت نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی اس دین پر قربان کر دیا ہے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر بھی نیزے کی آنی کے سپرد کر دیا ہے، اور نیزے کی آنی پر اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتا دیا ہے، اور لوگوں سن لو ہمارا سر بدن سے جدا تو ہو گیا ہے لیکن ہم سرخ روح ہو کر جا رہے ہیں۔ ہم نے دین پر کوئی سودے بازی نہیں کی ہے، ہم نے نانے کے دین کا تحفظ کیا ہے، اپنا خون دے کر کیا ہے۔ تو اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کا بھی خون ہے، میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا بھی خون ہے، تو لہٰذا جو اسلام سے غداری کرتا ہے وہ صحابہ کے خون سے بھی غداری کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خون کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے
اسلام سے غداری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواجہ غریب نواز، شرارتی لوگ شرارت ہی کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر انہوں نے شرارت کر دی، ہم وضو نہیں کرنے دیتے. خواجہ جلال میں آ گئے. خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا. کہنے لگے یہ آپ نے لوٹا کی طرف اشارہ کیا اور اس بت سے کہا چل یہ لوٹا اٹھا اور پانی بھر کے لا چل. جب آپ نے یہ حکم دیا وہ بت جو مجسمہ ہے، جو نہ بول سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا تصرف دیکھو، اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھو. جب کانا اٹھا اور پانی بھر کر لا، وہ بت جھکا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، وہ جنہوں نے جس بت کو اپنا رب بنا رکھا تھا، اس نے خواجہ کا لوٹا اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چل پڑا. تو چونکہ آپ وہاں پر اسلام پھیلانے گئے تھے اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامات کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی اس کرامت کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. خواجہ صاحب بیمار ہو گئے. یہ بات بڑی لطف کی ہے. اللہ اکبر. آپ بیمار ہوئے تو ایک ہندو جو ہے حکیم کو لایا گیا. خواجہ غریب نواز فرمانے لگے اس ہندو حکیم سے بھی آپ کو یہ کمال کیسے ملا ہے کہ تم مریض کو دیکھ کر بتا دے تو اس کو یہ مرض ہے اور اس کا یہ علاج ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تجھے یہ کمال کیسے ملا؟ وہ ہندو حکیم کہنے لگا مجھے یہ کمال اس لیے ملا ہے کہ میں اپنے نفس کا خلاف کرتا ہوں. میرا نفس جو کہتا ہے نا میں وہ نہیں کرتا بلکہ اس کا خلاف کرتا ہوں. نفس کہتا نا سویا رہے نہ اٹھ، میں اٹھ جاتا ہوں. نفس کہتا ہے کھانا کھا، میں چھوڑ دیتا ہوں. میں ہر معاملے میں اپنے نفس کا خلاف کرتا ہوں، تب مجھے یہ کمال ملا ہے. خواجہ غریب نواز تھے آگے بھی. آپ فرمانے لگے بھئی یہ بتا اب تیرا نفس کیا کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا یا نہیں، تو کلمہ پڑھ یا نہیں؟ کہتا میرا نفس تو یہ کہتا ہے کہ نہ پڑھ. آپ نے فرمایا تو نفس کی مخالفت کرتا ہے، پھر پڑھ کلمہ. پہلے کلمہ پڑھو پھر یہ علاج کرواتے ہیں آپ سے. اب وہ دیکھنے لگا بھی یہ کیا بنی بھئی، اس بابے نے تو مجھے پھنسا لیا ہے. دل میں سوچا کہ چلو اوپر اوپر سے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں بھئی اوپر اوپر سے نہیں. جب اس نے سنا نا کہ اس اللہ کے ولی نے میرے دل میں بھی دھیان کر لیا ہے، فرمایا اوپر اوپر سے نہیں دل سے پڑھ. تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، تیرا نفس کہتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر پڑھ، دل سے پڑھ. اسی وقت قدموں میں آ جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی نظر جیب پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کون ہے اللہ والے جو مرید کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں، وہ تو مرید کے دل پہ نظر رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہیں میرا مرید کہیں بھٹک تو نہیں رہا. یہ ہوتا ہے پیر جو اپنے مریدوں کو سنبھال لے. اللہ اکبر. ایک ہندو جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آیا. اس کو تصفیہ نفس اس کا بیدار تھا. اب یہ تصوف کے حوالے سے کبھی گفتگو ہوئی تو میں اس کی تھوڑی تفصیل کروں گا. اس کا نفس بیدار تھا. خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ مجسمہ تو ایک بشر کا ہے، انسان کا ہے، لیکن آپ کے اندر تو نور بھرا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز سے کہنے لگا کہ تمہارا ڈھانچہ بشر کا ہے، انسان ہو، اور تمہارے اندر جو ہے وہ تو نور ہی نور ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ ایک سیاہ داغ ہے تمہارے اندر. اس کا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. سارا ہی نور ہے اور ایک سیاہ داغ ہے تمہارے اندر. خواجہ غریب نواز فرمانے لگے اس ہندو سے، کہنے لگے تم کلمہ پڑھ لو وہ داغ بھی ختم ہو جائے گا.
وہ کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی، کلمہ میں پڑھوں داغ تمہارا ختم ہو؟ فرمایا تو پڑھ کے دیکھ لے، تجھے نظر آ رہا ہے نا، تو پڑھ پھر دیکھ، ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا بات سمجھ نہیں آئی، پہلے سمجھاؤ کہ کلمہ میں پڑھوں داغ تمہارا دھل جائے، بھئی نیکی تم بھی کرو نا، پھر ہی تمہارا داغ دھلے گا نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو کلمہ پڑھ پھر دیکھ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو فوراً کہنے لگا وہ تو داغ ختم ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز فرمانے لگے اس ہندو سے جس نے کلمہ پڑھا تھا، فرمایا تو غریب نواز معین الدین اجمیری کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، تو ایک آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، اس آئینے اور شیشے میں تجھے اپنا کفر کا اندھیرا نظر آ رہا تھا، جو تو کہہ رہا تھا یہ سیاہ داغ ہے۔ جیسے تو نے کلمہ پڑھا تیرے کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا، پھر وہ داغ بھی تجھے نظر نہیں آیا۔ تو اللہ والوں کو دیکھ کر جو چہم گوئی کرتے ہیں اور ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنا حال ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو ایک آئینے کی مانند ہوتے ہیں نا۔ دیکھو جو ہے یہ اللہ کا دوست، جو ہے یہ اللہ کا ولی، جو اللہ کا دوست ہے، جس کو اللہ کا قرب مل گیا ہے، ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو اللہ کا ولی ہے۔ جو بیروپیے ہیں، جو 2 نمبر ہیں، ان کی بات تھوڑا کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو لگا کر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم تو اللہ کا ولی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ہم مانتے ہیں، ہم تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے ہم ماننے والے ہیں۔ بھئی کوئی 2 نمبر ہے تو اس سے تو ہمارا بھی واسطہ نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، یہاں پہ میں بات کو اب ذرا سمیٹ دوں، ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ تو ایک آئینے کے سامنے بیٹھا ہے، یہ تجھے اپنا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا جس کا تو نے ذکر کیا ہے، اور جب تو نے کلمہ پڑھا تیرا کفر کا اندھیرا ختم ہو گیا، تو پھر وہ داغ بھی تجھے نظر نہیں آیا، اب تجھے نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی بھی ہے کہ جب بندہ عبادت کرتے کرتے اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ خدائی پاور اور خدائی طاقت آئی کہ نہیں؟ فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں میں ہوتا ہوں، یعنی وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے نور سے دیکھے تو پھر سینوں میں چھپی باتیں ان کی بھی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی، پھر کیا حیثیت رہ جاتی، پھر ان پر یہ حال، یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز سے ایک مرتبہ کہا گیا بھی مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ عرض کی جو حالت کشف ان کی ہوتی ہے مخصوص حالت میں، عرض کی مولا تو میرے مریدوں کو بخش دے، اور جب تک میرے مرید جنت میں چلے نہیں نہ جائیں گے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ فکر مریدوں کی کرنا اور اس طرح کی دعائیں کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو یہی خواہش ہے نا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ 3 دعائیں ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ تم جو بھی مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ اپنی دعا مانگ لی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے 2 دعائیں مانگ لی اور ایک سنبھال کے رکھ لی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے 2 دعائیں مانگی اس میں آپ نے کیا مانگا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان 2 دعاؤں میں مانگا کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے، دوسری دعا مولا میری امت کو بخش دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری دعا آپ نے سنبھال کے رکھی ہے اس میں کیا مانگنا ہے اور کب مانگنی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر میں جب تم ہر طرف سے ہوتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ گے نا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دوں گا، عرض کروں گا مولا یہ سب میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان سب کو ہی معاف کر دے۔
جب آقا کی یہ خواہش ہے کہ میرا ہر امتی بخشا جائے تو پھر سرکار علیہ السلام کی امت کے جو برگزیدہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی بھی تو پھر یہی خواہش ہوگی نا کہ مولا ہمارے ہر مرید کو ہی جنت عطا فرما دے۔ تو ان کی بھی یہی خواہش، انہوں نے جو محنتیں کی، عبادت و ریاضت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قرب ان کو عطا فرمایا، اس قرب میں انہوں نے گاڑیاں، بنگلے، یہ دنیا کی عیش و عشرت، آرام یہ نہیں مانگا، بلکہ اپنے رب سے یہی مانگا ہے، اے اللہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو یہ وہ انداز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار تھا، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا اس طرح کا پیار اپنے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، سارے بزرگ ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جہاں پر ہم بیعت ہیں بس وہی بزرگ ہیں اور بقیہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کلام مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی خوف اور قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑھ کر تو یہی ہے نا کہ انسان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو جیسی کیسی، جیسے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی سال ہو 100 سال گزر جائے گی، دوش پہ کمبل ہو یا شال گزر جائے گی، ہم غریبوں کی با اقبال گزر جائے گی، تم امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جائے گی۔ یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی جیسی کیسی اس نے گزرنا ہے، تم امیر لوگ ہو تمہاری وقت کے ساتھ گزرے گی، لیکن بہرحال گزر تو ہماری بھی جانی ہے۔ اصل بات تو آخرت کی ہے نا، آخرت جس کی اچھی ہو گئی ہے وہی دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ، بڑا کاروبار، گاڑی بنگلہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا اس انداز میں گزار کے گیا ہے کہ اس کی قبر بھی اچھی ہو گئی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ لے آخر پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شان حبیب الرحمان، اس کے آخر میں زمیمہ ہے، اس زمیمے کے اندر انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے، دو اللہ کے ولی، ایک نہر کے اس پار ہے، دوسرا دریا کے دوسرے پار ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے، مائی صاحبہ سے کہا، اللہ کے جو ولی ہیں جاؤ ان کو یہ کھانا دے آؤ۔ وہ کہنے لگی اب تو ملا بھی چلا گیا ہے، وہ آج ہے ہی نہیں، تو یہ کھانا میں اس کو کیسے پہنچاؤں؟ وہ فرمانے لگے جاؤ دریا سے کہنا مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی زوجہ کے پاس ہی نہیں گیا۔ اب وہ بیوی تھی، حیران کھڑی ہے، پریشان، ہمارے تو بچے بھی ہیں، یہ میرا شوہر ہے، یہ بات کسی اور سے کرتا تو شاید کوئی مان لیتا، یہ میرا شوہر ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دریا سے کہنا مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا جو کبھی اپنی زوجہ کے پاس ہی نہیں گیا۔ خیر وہ عقیدت مند تھی، اس نے کھانا اٹھایا، چل پڑی، دریا پہ پہنچی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا۔ دریا نے راستہ دے دیا، وہ گزر گئی۔ اس اللہ کے ولی کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا کھایا، تسلی سے کھانا کھایا، اچھے سے سنت ادا کی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن مائی صاحبہ نے لیے، فرمانے لگی میں نے واپس جانا ہے، ملا تو آج ہے نہیں، واپس کیسے جانا ہے؟ کہنے لگا جاؤ دریا سے کہہ دینا مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ وہ اور پریشان ہوگی آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر عقیدت مند تھی، اٹھی چلی دریا کے پاس آئی، مجھے اس اللہ کے بندے نے، بزرگ نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ دریا نے پھر راستہ چھوڑ دیا، وہ آ گئی۔
اپنے شوہر کے پاس ایک کہنے لگی تم دونوں نے ہی غلط کہا ہے لیکن دریا نے راستہ دیا ہے، بات سمجھ سے باہر ہے، یہ کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا اپنی زوجہ سے، کہا سنو، میں نے جو کہا وہ بھی درست ہے، اس نے جو کہا وہ بھی درست ہے۔ سنو، میں نے جو کہا تھا کہ جا کر کہنا کہ مجھے اس اللہ کے بندے نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی زوجہ کے پاس نہیں گیا، میں کبھی اپنی نفس کی خواہش کے لیے نہیں آیا، جب بھی آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہوں، جب میرے نفس کی خواہش تھی نہیں تو پھر میں آیا ہی نہیں۔ فرمایا اس نے جو کہا ہے نا اس کی بھی سن، کہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اس نے بھی اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے کھانا نہیں کھایا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس لیے کھانا کھایا ہے کہ اس سے جو زندگی حاصل ہوگی، جو طاقت اور قوت ملے گی، میں اس قوت کو اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ لیکن جی ٹائم ہو گیا تو ہم بھی یہ نیت کریں، اچھا ہم بھی یہ نیت کریں اور یہی سوچیں کہ بھی جو ہم کھانا کھاتے، کھانا تو ہم نے کھانا ہے، لیکن اس سے جو قوت حاصل ہوگی ہم اس قوت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کریں گے، اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اس قوت کو ہم صرف کریں گے۔ اگر یہ بن جائے گا تو یہ کھانا بھی جو پیٹ کے اندر جائے گا یہ بھی نور بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کے مزار پہ ایک خاتون روتی ہوئی آئی، کہا میرا سہارا چھن گیا، اجمیر کا جو حاکم ہے اس نے ظلماً ناحق میرے بچے کو سولی چڑھا دی ہے۔ اب وہ رو رہی ہے، اونچا اونچا بول رہی ہے۔ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تم حوصلے سے رہو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ کہتے تمہارے دربار کے آداب تمہیں، میرا جوان بچہ سولی جھول گیا ہے، میرا سہارا تھا وہ چھن گیا ہے، تجھے اپنے دربار کے آداب پڑھیں، خواجہ کہاں ہے میری ملاقات کرواؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے، خواجہ غریب نواز جب اس بے بس عورت کی فریاد کو سنا، کہنے لگے اپنے خلفاء سے چلو بھئی چلتے ہیں، کس کو سولی چڑھایا ہے، کون ہے، دیکھتے ہیں ہم بھی۔ حالانکہ حضور نماز کا وقت ہے، پہلے نماز نہ پڑھ لیں، فرمایا نماز آ کر پڑھیں گے، پہلے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز آ کر پڑھ لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب وہاں پر گئے، یہ واقعہ میں کتاب میں نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، میں کوئی بات بھی ایسی آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا جو مستند نہ ہو، کسی کتاب میں موجود نہ ہو اس کا حوالہ۔ خواجہ صاحب گئے، وہ جوان سولی جھول رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر تجھے واقعی ہی ناحق سولی چڑھا دیا گیا تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کہتے اس لاش میں حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ آج تو بات کی جاتی ہے نا جی زندگی موت دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے موت، اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن جب بندہ عبادت کرتے کرتے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ وہ پکڑتا اس کا ہاتھ میں ہوتا ہوں، وہ دیکھتا اس کی آنکھ میں ہوتا ہوں، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا وہ چلتا اس کے پاؤں میں ہوتا ہوں، بولتا اس کی زبان میں ہوتا ہوں۔ جب یہ تاثیر ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی عزتیں بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے خواجہ غریب نواز اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس مبارک ہے، کل 6 رجب ہے، تو ہر گھر کے اندر آپ احسان ثواب کا اہتمام کریں جتنا بھی ہو سکے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کچھ اسپیشل کریں، جو روزمرہ گھر میں بنتا ہے بس اسی کو آپ خاص کریں۔ اور خواجہ غریب نواز کی جو چھٹی شریف کے نام سے جو آپ کا عرس مبارک مشہور ہے، چھٹی شریف 6 رجب، آپ ان کے نام کی نیاز کریں، جو کچھ گھر میں بچے پڑھیں وہ کلمہ کلام جو ہے وہ ان کی روح کو احسان ثواب کر دیں، ان کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ لیں جی ختم شریف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کھانے نہیں دیکھتا، خلوص دیکھتا ہے۔ اگر خلوص ہونا، پانی کا سادہ گلاس جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ سود کا پیسہ لے کے بندہ جو ہے 100-150 دیگیں لگا دے تو وہ تو پھر لعنت ہی پڑے گی، وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے۔
رزق حلال سے اللہ کی راہ میں جو پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے خلوص دیکھتے ہوئے اس چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ٹائم ہو چکا ہے، ایک پیغام، ایک میسج آخر پہ دے رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کے ملفوظات میں سے صرف آخری بات، آپ نے یہ فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ اٹھایا کرو۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے سے اللہ تعالیٰ گھر میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو آج جس بزرگ کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی یہ بات تو ہم نے اس پہ تو عمل کرنا ہے نا، آج کے بعد جھوٹی قسم نہیں اٹھانی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔